کی تھی، تو یہ کس طرح شادیاں ہو گئیں، کس طرح 3 بیٹیاں ہو گئیں اتنے قلیل عرصے میں، اور ان کی شادیاں ہو گئیں؟ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گمان کے گھوڑے وہاں دوڑائے جاتے ہیں یہاں کوئی نس نہیں ہوتی۔ گمان کے گھوڑے وہاں دوڑاتے ہیں یہاں کوئی نس نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میراث میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہے۔ اب کوئی بندہ شروع کر دے جی حالات بدل گئے ہیں، عورت پر معیشت کا بوجھ آ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، کسی چیز کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ نس موجود ہے۔ قیاس وہاں کرتے ہیں جہاں نس نہیں ہوتی۔ یہاں تک سرکار کی 4 صاحبزادیوں کا تعلق ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں اصول کافی کا کیا کرو گے، جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ خدیجہ پاک کے ساتھ شادی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا فَوَلِدَ لَهُ مِنْهَا القاسم والطاہر والرقیہ وزینب، یہ قبل البعثت کی بات ہے۔ ان کے نزدیک سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت اعلان نبوت کے بعد ہوئی ہے، جبکہ یہ ہمارے نزدیک اعلان نبوت سے پہلے ہوئی ہے۔ تو اصول کافی میں یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے قاسم، طیب، طاہر، رقیہ، ام کلثوم اور زینب پیدا ہوئیں۔ کیا کرو گے اصول کافی کا؟ قرب الاسناد کا کیا کرو گے کہ ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ القاسم والطاہر والرقیہ وام کلثوم وفاطمہ وزینب، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوئی سیدہ خدیجہ پاک سے قاسم، طاہر، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور زینب۔ کیا کرو گے قرب الاسناد کا؟ آپ کی مسند کتاب ہے نا، تو کیا کرو گے حیات القلوب کا کہ در روایات معتبرہ آمداست کہ برائے رسول خدا از خدیجہ متولد شدند القاسم طاہر و رقیہ و ام کلثوم و فاطمہ تو زینب۔ کیا کرو گے ان کا؟ اور کیا کرو گے نہج البلاغہ کا؟ حضرت علی کی، ان کے نزدیک حضرت علی کی کتاب ہے، ہمارے نزدیک منسوب ہے، ان کے نزدیک تو مسلم ہے نا، مسلمات قسم کتاب، کہ آپ حضرت عثمان سے فرماتے ہیں وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَ، کہ اے عثمان، آپ کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی کا وہ شرف ملا جو ابو بکر و عمر کو نہیں ملا۔ اگر حضرت سرکار کی کوئی بیٹی ہی سیدہ فاطمہ کے علاوہ نہیں تھی تو پھر مجھے بتائیے حضرت عثمان سرکار کے داماد کیسے بن گئے؟ کیا کرو گے ان کتابوں کا؟ یا تو کہو کہ ہمارے لوگوں نے غلط لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے، مجھے پتہ چلا ہے حقیقت حال کیا ہے۔ یہ منہ بنا کے عجیب و غریب قسم کی باتیں کر کے لوگوں سے داد لے لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، حقائق کو دیکھا جاتا ہے۔ جہاں نص موجود ہے وہاں تمہارے قیاس کے گھوڑوں کو ہم کیا کریں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، ہمارا اصل اختلاف یہ نہیں ہے، اصل اختلاف قرآن تک جاتا ہے، وہ اور بات ہے۔ ان لوگوں کا طریقہ ہے کہ اس چیز کو باز چھیڑتے ہیں تاکہ اصل مسائل تک لوگ نہ جائیں۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرض کیجئے جائے 12 سال ہیں تو کیا ایک بہت بڑا جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی۔ تمہیں کس نے کہا شادی ہو گئی تھی؟ شادی صرف حضرت زینب کی ہوئی تھی، باقی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح ایک دن کی بچی کا بھی ہو سکتا ہے۔ نکاح میں ایک دن کی بچی کا بھی، بچی پیدا ہو اس کا نکاح ہو سکتا ہے، ولی کر سکتا ہے۔
تمہیں کس نے کہہ دیا شادی ہو گئی تھی؟ کیوں لوگوں کو دھوکے دیتے ہو ممبر پر بیٹھ کر؟ شادی نہیں ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا. اور نکاح تو میرے بھائی بچہ پیدا ہو تو اس کا ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیے 1.5 سال بعد بچے پیدا نہیں ہو سکتے؟ 2 سال بعد بچے پیدا نہیں ہو سکتے؟ تو یہ کیا لاجک ہے تمہاری کہ جی کس طریقے سے ہوگی 4 بیٹیاں؟ او بھائی 4 بیٹیاں ہونے میں کون سا استحالہ ہے؟ یا تو کہہ دو کہ ہماری کتابیں غلط ہیں، یا یہ کہہ دو کہ 1.5 سال کے بعد 1 سال کے بعد بچے کی ولادت نہیں ہو سکتی. جب ہر طریقے سے یہ بات ثابت ہے تو صرف حضرت عثمان کو سرکار کی دامادی کے شرف سے محروم کرنے کے لیے لمبی چوڑی کہانیاں گھڑتے رہنا، اس کو تحقیق نہیں کہتے، اس کو بغض صحابہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.